ٹھنڈ پھر سے بڑھنے لگی۔ عشوان جو پتھر بنا سگریٹ پیتے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے پاس چل کر آیا۔ تبھی اس نے حیرت سے دیکھا کہ میرب جو بخار میں تپتی، اوپر سے سخت ٹھنڈ کی وجہ سے اب جھٹکے کھا رہی تھی۔ اس کی سانسیں رک رہی تھیں، جس سے عشوان کو پسینہ آنے لگا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ اچانک سے اس پر جھکا اور اس کے ہاتھوں کی کلائیوں کو بیڈ پر پریس کرتا سخت آواز میں بولا، کپ کیک، ڈرامے کرنا بند کرو۔ جبکہ اس کی چلتی ہلکی نبض اسے محسوس ہو رہی تھی، جس کے مضبوط ہاتھوں کے نیچے تھی۔ عشوان کے سخت دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ جلدی سے میرب کو گود میں اٹھائے کمرے سے باہر آیا، جہاں سب دوپہر کا کھانا کھاتے عشوان کو میرب کو ایسے لے جاتا دیکھ حیران رہ گئے۔ فلک اس کے پیچھے بھاگتی پوچھ رہی تھی، لیکن ضدی عشوان بنا کچھ بولے اسے گاڑی میں ڈالتا وہاں سے لے گیا۔ سب پیچھے ہی گھر سے باہر چلے آئے تھے۔ فلک اب بہت پریشان تھی میرب کے لیے۔ انہوں نے جلدی سے شاذل کو فون ملا کر عشوان کا پتہ لگانے کو کہا۔ عشوان ایمرجنسی وارڈ کے باہر کھڑا سگریٹ پیتا ڈاکٹرز کو اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب کافی بہتر لگ رہی تھی تبھی ڈاکٹر باہر آتا بولا، پیشنٹ کو پینک اٹیک آیا ہے، لیکن اب وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ عشوان نے میرب کو گہری نظروں سے دیکھا، جس کے چہرے پر معصومیت کے ساتھ اداسی بھی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ تمہاری جان میرے لیے بہت قیمتی ہے کپ کیک، اتنی آرام سے نہیں مرنے دوں گا۔ یہ بولتے اس کے چہرے پر ہلکی سی ترچھی مسکراہٹ آ گئی۔ تبھی پیچھے فلک، شاذل اور دعا بھی بھاگے چلے آئے۔ یہ کیا طریقہ ہے عشوان؟ اگر میرب کو کچھ ہو جاتا تو؟ مت بھولو وہ بیٹی ہے میری۔ فلک اور دعا میرب کے پاس چلی گئی تھی۔ شاذل اپنی سخت آواز میں اس سے بولا، جو پہاڑ کی طرح کھڑا تھا، اگر کچھ ہو جاتا تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوتے۔ آپ لوگوں نے زبردستی اسے میرے گلے باندھا ہے۔ اب میرا کیا قصور ہے؟ میری بیوی کی فکر کرنا چھوڑ دیں اور اپنی بیوی کا خیال رکھیں۔ بہت غلط کر رہے ہو عشوان، شاذل قرب سے بولے۔ غلط تو آپ نے کیا ہے، مجھے خود سے دور کر کے۔ ادو بدو بولا، تم نے غلطی کی تھی، اس غلطی نے مجھے ہمیشہ کے لیے غلط کر دیا۔ اب اس کی آواز گہرا ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہتا وہ ہاسپٹل سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد میرب کو ہوش آ گیا۔ فلک پیار سے اس کے ماتھے کو چوم گئی۔ وہ ان کے سینے سے لگی رو دی۔ بہت مشکل سے فلک نے اسے سنبھالا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ عشوان کے ساتھ میرب کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ میرب اب بالکل ٹھیک تھی۔ ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کیا تو وہ ان کے ساتھ گھر آ گئی۔ وہیں عشوان کلب میں بیٹھا ڈرنک کر رہا تھا، جب وہ ڈیول اسمائل سے بولا، کپ کیک، ملاقات کا وقت ہو گیا۔ یہ کہتا وہ گھر کے لیے نکل پڑا۔ فلک میرب کو کھانا کھلا رہی تھی، جو اس وقت ان کے ہی روم میں تھی۔ 2 دن میں وہ بہت کمزور اور پیلی دکھائی دے رہی تھی، جس پر فلک کو عشوان پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ انہیں بالکل امید نہیں تھی کہ وہ میرب کی جان تک سے کھیل جائے گا۔ تبھی دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ ہوئی۔ میرب نے خوفزدہ نظروں سے سامنے دیکھا تو وہاں عشوان کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اس بار سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر بہت نرم مسکراہٹ تھی، جو اس کے مزاج کے بالکل برعکس تھی۔ میرب اس سے ڈرتی فلک کے پیچھے چھپنے لگی۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ جب وہ اندر آتا میرب سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ سو سوری، میری وجہ سے آپ لوگوں کو کتنی تکلیف پہنچی، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا میں کتنا غلط تھا۔ کیا آپ مجھے ایک موقع نہیں دیں گی مما؟ اس کی بات سن کر فلک کو جھٹکا لگا۔ اس کا ایک دم بدل جانا انہیں ہضم نہیں ہوا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم اس شادی کو ایکسیپٹ کر رہے ہو؟ فلک کی بات پر اس کے ایکسپریشن سرد ہو گئے۔ مزہ تب ہے جب کچھ نہ کہہ کر انسان کر کے دکھائے۔ فلک کو اس کی بات عجیب لگی۔ وہ کچھ سمجھتی جب عشوان ایک دم میرب کی طرف پلٹا اور اسے اپنی گود میں اٹھا گیا۔ میرب کی تو جیسے سانس ہی رک گئی۔ اس نے خوف سے عشوان کے کاندھوں میں ناخن دھسا دیے۔ عشوان کی لال آنکھیں میرب کی سہمی نم آنکھوں سے ٹکرائیں۔ عشوان جیسے بندے کو اس پل سمجھنا ممکن ہی نہیں، ناممکن تھا۔ عشوان، میرب کو کچھ دن میرے پاس رہنے دو، اس کی طبیعت۔ وہ اتنا بولیں جب عشوان کی بھاری آواز انہیں چپ کروا گئی۔ میری بیوی کا خیال میں خود رکھ لوں گا، پلیز ہمیں کچھ وقت دیں۔ اتنا بولتا وہ میرب کو لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور بہت پیار سے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ میرب اپنی ڈری سہمی اسے دیکھ رہی تھی۔ آرام کرو، وہ اتنا بولتا سگریٹ جلا کر ہنسا۔ جب کھیلنا ہے تو کیوں نہ پوری شدت کے ساتھ کھیلا جائے۔ دھواں ہوا میں چھوڑتا وہ اس کے خوف سے بند آنکھوں کو دیکھ
خود سے بولا اور کمرے سے نکل گیا۔ شاذل نے اسے حیرانی سے دیکھا جو خود چل کر آج ان کے پاس آیا تھا۔ انہوں نے کتاب ایک طرف رکھی اور اسے گھور کر دیکھنے لگے جو باپ کے سامنے سگریٹ پی رہا تھا۔ بولو، وہ بنا کسی تمہید کے بولے۔ میں میرب اور شادی کو قبول کرنے کو تیار ہوں، بدلے میں مجھے کچھ چاہیے۔ وہ بھی ان کا بیٹا تھا، دونوں باپ بیٹے آمنے سامنے تھے۔ تم میرے بیٹے ہو، جو میرا ہے وہ تمہارا ہے ایشوان۔ او پلیز، ایشوان نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، بلکہ بدلے میں کچھ لے رہا ہوں۔ یو نو واٹ، یہ ایک ڈیل ہے۔ اس کی بات وہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، بتاؤ پھر۔ ان کی گمبھیر آواز گونجی۔ میرب کو قبول کرنے کے بدلے میں مجھے ابریز انڈسٹری کا چیف ایگزیکٹو آفیسر بننا ہے۔ دھواں چھوڑتا وہ ہلکا سا مسکرایا۔ شاذل شوق رہ گئے۔ اس کا اٹلی میں خود کا اپنا لیگل اور اللیگل بہت بڑا بزنس تھا۔ وہ پاکستان میں جب رہنا ہی نہیں چاہتا تو پھر چیف ایگزیکٹو آفیسر بننے کا مقصد انہیں حیران کن لگا۔ جب وہ یہاں نہیں تھا تو مجبوراً ساحل کو کمپنی کا چیف ایگزیکٹو آفیسر بنانا پڑا، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ ابریز مینشن کی پاور اسے چاہیے۔ ٹھیک ہے، کل تک جو تم چاہتے ہو جائے گا۔ مجھے نہیں پتا تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن اس سب میں میرب کو کوئی تکلیف مت پہنچانا، وہ بہت پیاری۔ شاذل کی بات ایشوان نے کاٹ دی۔ بس پلیز، میری بیوی کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے سب پتا ہے۔ اور ایک ضروری بات، میرے اور میرب کے رشتے میں انٹرفیئر کرنا بند کرے۔ میں بالکل نہیں چاہتا کہ میری پرسنل زندگی میں کوئی مداخلت کرے۔ یہ کہتا سگریٹ پھینک کر وہ جوتے مسلتا چلا گیا۔ شاذل نے آنکھیں بند کر لی۔ ایشوان کمرے میں آیا تو دیکھا کہ میرب سو رہی تھی۔ اے سی کی کولنگ بہت کم تھی، اسے گرمی لگنے لگی تو ایشوان نے اے سی لو کر دیا۔ اب وہ کاؤچ پر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہاں لیٹنا اسے بہت مشکل لگا۔ میرب کے ساتھ بیڈ شیئر کرنا اسے بالکل منظور نہیں تھا۔ کافی دیر کاؤچ پر بے آرام لیٹنے کے بعد آخر کو تھک کر وہ بیڈ کی طرف آیا اور اپنی جگہ لیٹ گیا۔ ایک سکون دہ سانس بھرنے کے بعد وہ میرب کو دیکھنے لگا جو ایک بار پھر کانپ رہی تھی۔ اس نے غصے سے اسے دیکھا۔ ایشوان ابریز، جس نے آج تک کبھی کسی کے لیے کمپرومائز نہیں کیا تھا، اس نے پہلے میرب کے لیے اے سی کم کیا، پھر کاؤچ پر سونے کی کوشش کی۔ اب وہ کچھ نہیں کرنے والا تھا۔ وہ دانت پیستا اٹھا اور اسے بلینکٹ اڑا دیا، لیکن وہ اب بھی کانپ رہی تھی۔ اسے اے سی کی عادت نہیں تھی۔ میرب کو چہرہ پیلا پڑنے لگا۔ ایشوان بے حس بنتا آنکھیں بند کر گیا، لیکن پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ بلینکٹ ہٹاتا، اس کے قریب ہوتے اسے اچھے سے سینے سے لگاتا آنکھیں بند کر گیا۔ وہی مخصوص خوشبو ایشوان کو اپنے اعصاب پر ایک بار پھر سوار ہوتی محسوس ہونے لگی۔ وہ خوشبو جو اسے مدہوش کر دیتی تھی، جو آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں سونگھی۔ اس کے لمبے بال میرب کی کمر پر بکھرے تھے۔ جب نیند میں میرب اپنا ملائم چہرہ اس کے سینے سے رگڑنے لگی۔ کپ کیک، آئی ہیٹ یو۔ مجبوری ہے ورنہ، وہ بند آنکھیں اچانک کھول کر بولا تو اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی گہری سانسیں ایشوان کے سینے میں ہلچل مچانے لگیں۔ وہ اب خود میں عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا۔ تبھی میرب کسمسائی تو اس کے ہونٹ ایشوان کی گردن کو ٹچ کرنے لگے، جس سے اس نے ہونٹوں کو دانتوں میں دبا لیا۔ ایشوان کے ہاتھ اب اس کی کمر پر گئے۔ اس نے میرب کو ہلکا سا اوپر کھینچا تو اس کے ہونٹ ایشوان کے ہونٹوں کے مقابل آ گئے۔ مدھم روشنی میں اس کا خوبصورت چہرہ ایشوان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایشوان کا گلا سوکھنے لگا۔ اس نے زبان سے اپنے ہونٹ تر کیے۔ آنکھیں بھاری ہوتی بند ہو گئیں۔ گرم سانسیں تیز چلنے لگیں۔ ایک ہاتھ سے وہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا۔ ابھی جب اسے پھر وہ سب یاد آنے لگا، وہ ایک دم ہوش میں آتا اس سے دور ہوا۔ اسے ٹھنڈ میں پسینے آنے لگے۔ انہیں ڈھال ہاتھوں سے اپنی شرٹ پہنتا، اے سی کم کرتا کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر میں وہ ایک روم کے اندر آیا جہاں ایک خوبصورت لڑکی چھوٹے کپڑوں میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہائے ڈارلنگ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ لڑکی اس کے پاس آتی بہکی آواز میں بولی اور کمرے کا دروازہ بند کر گئی۔ اگلی صبح میرب کی آنکھ کھلی تو پورا کمرہ خالی تھا۔ ایشوان کی کل اپنے لیے نرمی دیکھ وہ بہت حیران تھی۔ پھر آہستہ سے اٹھتی وہ واش روم کی جانے بڑھ گئی۔ میرب، تم ٹھیک ہو؟ وہ جب نیچے آئی تو فلک پیار سے اسے دیکھتی بولی۔ تبھی ایشوان بھی اندر آیا۔ میرب کا دل دھک سے رہ گیا۔ باقی سب بھی انہیں دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں آؤ گی؟ میرب کے پاس رک کر بولتا وہ اوپر چلا گیا۔
لیکن پیچھے میرب کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ مجھے لگتا ہے عشوان اب سدھر رہا ہے۔ جاؤ بات سنو اس کی۔ فلک اور دعا مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے مما، وہ رونی صورت بنائے بولی۔ بھائی اچھے ہیں میرو، بس تھوڑے غصے کے تیز ہیں۔ تم محبت کرو گی ان سے تو وہ پہلے کی طرح اچھے ہو جائیں گے۔ آپ کی دعا بولی تو میرب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ محبت؟ وہ بھی اس دیو سے؟ وہ یہ دل میں بولی۔ جاؤ، وہ بت بنی کھڑی تھی جب دعا اس سے ہلکا سے دھکا دیا۔ جاؤ، اس کی صورت دیکھ فلک اور دعا مسکرا دی۔ مرتی کیا نہ کرتی، من بھر کے قدم لیے وہ کمرے کی طرف بڑھی۔ خوف سے اس نے گردن کمرے میں کی تو دیکھا عشوان بنا شرٹ کے ڈھیلا ٹراؤزر پہنے اپنے کپڑے نکال رہا۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ اندر آ جاؤ، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، وہ سختی سے بولا تو میرب آہستہ سے اندر آتی وہیں دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے سنا ہے تم ساحل کی اسسٹنٹ تھی؟ اچانک سوال پر میرب کا گلا سوکھ گیا۔ اسے چکر آنے لگے۔ جی، مری سی آواز آئی۔ شادی کی کتنی لیو لی تھی؟ میرب کا دل سر پر دوڑ رہا تھا۔ بابا نے کہا تھا جب میرا دل کرے شادی کے بعد میں آفس آ سکتی ہوں۔ اب عشوان اس کے قریب آیا تو میرب نے سانس روک لی، ساتھ نظریں بھی۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کی پروفیشنل لائف ڈسٹرب ہو۔ تم آج سے آفس جوائن کر رہی ہو، وہ آرڈر دے رہا تھا۔ میرب بچوں کی طرح سر ہلا گئی۔ جاؤ اب میرے کپڑے نکالو۔ اس کے اگلے آرڈر پر حیرتوں میں ڈوبی میرب لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کل تک جو اس کی جان لینے کے در پہ تھا، جو اتنا نرم لہجہ کیوں اپنائے ہوئے تھا؟ وہیں عشوان چہرے پر کمینگی لیے اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میرب نے ایک رائل بلو سوٹ نکالا جسے دیکھ عشوان بولا، پرفیکٹ۔ میں جاؤں؟ وہ ہاتھ مسلتی بولی۔ کیوں؟ تھوڑا وقت شوہر کو بھی دو۔ یہ بولتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ میرب ڈر کر الماری سے لگ گئی۔ گلابی سلک سوٹ، کھلے بال، معصوم گلابی چہرہ، جھیل سی ہری آنکھیں۔ اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ ڈرامے باز لڑکی، اب تم دیکھو گی میں تمہاری زندگی کو کیسے ڈرامہ بناتا ہوں۔ وہ تصور میں اس سے بولا اور میرب کی جان نکل رہی تھی۔ جب ایک دم سے وہ پیچھے ہوا تو میرب تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ شاور لے کر وہ باہر آیا تو میرب کے رکھے کپڑوں کو دیکھنے لگا۔ جب انسان کو سب کچھ مل جائے تو پھر کوئی خواہش، کوئی طلب نہیں رہتی۔ کپ کیک، یہ بولتا وہ ان کپڑوں کو کونے میں پھینک گیا۔ کچھ دیر میں وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو میرب اسے دوسرے کپڑوں میں دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن کچھ نہیں بولی۔ اس کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ اس سے سوال جواب کرتی، مگر اندر کہیں نازک دل جیسے ٹوٹ گیا۔ ناشتے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو عشوان کی گمبھیر آواز آئی، تم چاہو تو میرے ساتھ آفس چل سکتی ہو۔ میرب اس کی بات سنتی جلدی سے سر ہلا گئی۔ میں چلوں گی۔ پھر وہ بھاگم بھاگ تیاری کرنے لگی۔ مجھے لگتا تو لڑکیاں اپنی بولڈنس دکھا کر لوگوں کو دیوانہ بناتی ہیں، لیکن تم تو معصومیت کو اپنا ہتھیار بنا رہی ہو، کوئی موقع نہیں چھوڑتی۔ لیکن میں بھی عشوان ابریز ہوں، تمہارے ہی جال میں تمہارا شکار نہ کیا تو میرا نام آتش نہیں۔ اپنی سرد آنکھوں سے اسے دیکھتا دل میں بولا اور بیلکنی میں چلا گیا۔ وہ جب اندر آیا تو میرب کو گرین چھوٹی سی شرٹ اور گھیرے دار شلوار میں بڑا سا دوپٹہ لیے، بالوں کو ربن سے باندھ، لائٹ میک اپ اور گولڈ کی نازک چین بالیوں میں دیکھ اس کے قدم جم گئے۔ وہ تو اسے دیکھ کر فون پر بات کرنا ہی بھول گیا۔ جب دوبارہ فون کی گھنٹی بجی تو اسے ہوش آیا۔ وہیں میرب بھی سہم کر سیدھی ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ عشوان نے غصے سے فون کاٹ کر میرب سے پوچھا، میڈم آپ کی تیاری ہو گئی ہو تو چلیں؟ وہ بے رخی سے بولا، میں تیار ہوں۔ میرب کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ باہر آتی دعا اور فلک سے مل رہی تھی۔ انہیں میرب کا اتنی جلدی آفس جوائن کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن عشوان کا آرڈر تھا سو وہ چپ رہی۔ وہ جیسی باہر آئی تو عشوان کو گاڑی سٹارٹ کیے دیکھا۔ وہ گاڑی کے پاس آئی تبھی عشوان نے گاڑی آگے بڑھا کر روک دی۔ میرب اداس ہوتی رونے لگی۔ عشوان نے زور سے ہارن بجایا۔ اپنے آنسو صاف کرتی وہ پھر آگے بڑھی، اس کے برابر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ بیٹھی بھی نہیں تھی جب عشوان نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کی تیز ڈرائیونگ پر میرب سیٹ پر بیٹھی ادھر سے ادھر جھول رہی تھی۔ تبھی اس نے دیکھا عشوان اب سگریٹ جلاتا پینے لگا۔ جب سے دھواں پوری گاڑی میں پھیل گیا، میرب بری طرح سے کھانسنے لگی۔ اسے یوں کھانستے دیکھ وہ شیطانیت سے مسکرایا۔ اس کی ایک سگریٹ ختم نہیں ہوئی جب اس نے دوسری جلا لی۔ اب میرب کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اس کی سانس رکنے لگی، چہرہ لال ہو گیا۔ عشوان پوری توجہ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ کچھ دیر میں
میرب کی کھانسی بند ہو گئی۔ وہ بے اختیار اس کی طرف نظر گھمایا تو حیران رہ گیا۔ میرب جو بالکل نیلی ہوتی منہ کھول کر سانس کے لیے کوشش کر رہی تھی، ایک ہاتھ سے اپنے سینے کو مسلتی بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ اس کی حالت بگڑتی دیکھ ایشوان کو اب جھٹکا لگا۔ اس نے گاڑی ایک طرف روکی، شیشے کھولے اور جلدی سے میرب کو اپنی طرف کھینچا۔ اس کی سانسیں میرب کی سانسوں میں گھلنے لگی۔ اسے زور زور سے سانس دینے میں مدد کر رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی سانس دینے کے بعد میرب نارمل ہو گئی۔ اب میرب ہوش میں آتی سن رہ گئی۔ پہلی بار کسی مرد نے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ وہ تو ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دل تو پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو ہوا۔ اس نے ایشوان کے سینے پر ہاتھ رکھے دور کرنا چاہا، لیکن ایشوان تھا کہ اسے زور زور سے سانس دیے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ اس سے الگ ہوا تو وہ گہری سانس لیتی بولی، پانی۔ اس کا گلا سوکھ رہا تھا۔ اس بار ایشوان نے غور سے اس کے ہونٹوں کو دیکھا جو سفید ہو گئے تھے۔ وہ ایک بار پھر اسے کھینچ کر قریب کرتا اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ اس بار وہ اسے سانس نہیں بلکہ اس میرب کی تو جیسے ساری مزاحمت اس کی سخت جان کے آگے کمزور پڑ گئی۔ ایشوان اسے کس کرتا پوری آنکھیں کھول اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایشوان اس کے قریب آئے گا۔ کافی دیر وہ یوں ہی اس کے ہونٹوں کے ساتھ کھیلتا رہا۔ اب تو میرب کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ اسے جیسے ہی اپنے ہونٹ کھولے ایشوان ایک دم سے پیچھے ہوا۔ وہ حیران ہوتی اپنی اس حرکت پر شرمندہ رہ گئی۔ اسے شرم آنے لگی۔ ایشوان نے اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھا جو اب گلابی ہوتے اسے مزید خوبصورت بنا گئے تھے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا سیدھا ابریز انڈسٹری پہنچا۔ اس کے ساتھ چلتی خود کو بہت مشکل سے قابو کیے ہوئے تھی۔ دونوں لفٹ کے قریب پہنچے تو میرب کو سیڑھیوں کی جانب جاتا دیکھ وہ بولا، وہاں سے کیوں جا رہی ہو؟ مجھے لفٹ سے ڈر لگتا ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ ایشوان اسے ہاتھ سے کھینچ کر سینے سے لگاتا لفٹ کے اندر بڑھ گیا۔ لفٹ اوپر سے ایشوان کی قربت، میرب کو لگا آج وہ بس مر جائے گی۔ اس کے مضبوط بازوؤں کے گھیرے میں کھڑی وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ ایشوان شرارت سے ہونٹوں کو گول کرتا اس کے منہ پر پھونک مارنے لگا۔ اس حرکت پر میرب حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ تبھی لفٹ کھلی اور ایشوان اسے خود سے دور کرتا اپنی رومانٹک سٹائل سے چل کر آفس کے اندر آ گیا۔ اس کے پیچھے چلتے میرب کے لب مسکرا رہے تھے، لیکن جب اس نے دروازے پر ساحل کی جگہ اس کا نام دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ یعنی اس کمپنی کا مالک اب ایشوان تھا۔ ایشوان کے پیچھے وہ جیسے آفس میں آئی تو اس نے ایشوان کو باس کی سیٹ پر بیٹھے دیکھا۔ تبھی ساحل غصے سے اندر آیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری جگہ لینے کی؟ ساحل کے غصے کو دیکھ ایشوان کی آئی برو چڑھ گئی۔ اس نے دونوں پیر ٹیبل کے اوپر رکھتے ریلیکس انداز میں بولا، تمہاری نہیں میری۔ شیر کے نہ ہونے سے کتا جنگل کا راجا نہیں بن جاتا۔ شیر جہاں بھی ہو وہ جنگل اسی کا ہوتا ہے، اور تمہاری اوقات شیر کی تو ہو نہیں سکتی۔ اس کی بات سے ساحل کا غصہ بڑھ گیا اور پھر میرب کی موجودگی اسے انسلٹ فیل ہوئی۔ ایشوان اپنی حد میں رہو، ساحل دانت پیس گیا، اور تم اپنی اوقات میں۔ ایشوان ہنستا ہوا بولا۔ میرب کو ماحول ایک دم گرم لگا۔ سر پلیز بات کو مزید مت بڑھائیں، ہمیں باس کے آنے کا ویٹ کرنا چاہیے، وہ ساحل سے بولی، لیکن دوسری طرف ساحل سے بات کرتے دیکھ ایشوان کے ماتھے پر تیوریاں آ گئی۔ جسٹ شٹ اپ، تم تو بولو ہی مت، سب کچھ بھول گئی۔ تبھی ساحل اسے جھڑک گیا، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تبھی ایشوان غصے سے کھڑا ہوتا ان کے قریب آ گیا۔ اگر تم دونوں کو پرانی یادیں تازہ کرنی ہے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ایشوان کی بات پر میرب کو زبردست جھٹکا لگا۔ اسے چھوڑو، لیکن تم شاید بھول رہے ہو کہ تمہیں سالوں پہلے یہاں سے اٹلی پھینکا گیا تھا۔ تم کیوں واپس آئے؟ اس کی بات پر ایشوان کی آنکھیں لہو لہان ہو گئی۔ اس نے ساحل کو گریبان سے پکڑ لیا، وہیں ساحل کے ہاتھ ایشوان کے ہاتھوں پر گرفت بنا گئے۔ میرب خوف سے پیچھے ہو گئی۔ شاید تو بھول گیا کہ تو کون ہے۔ میں شازل ابریز کا اکلوتا بیٹا، اصل خون ہوں۔ تجھ پر میرے باپ کی مہربانی تھی، ورنہ۔ ایشوان ڈیول مسکراہٹ سے بولا تو ساحل چیخا اور ایک ہاتھ کا مکہ اسے مارنے کو اٹھایا۔ تبھی ایشوان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہی ہاتھ مروڑ کر اسے گھماتا اس کی کمر سے لگا گیا۔
اب اشوان کا مضبوط ہاتھ ساحل کی گردن پر کسا تھا۔ دونوں غصے سے کانپ رہے تھے۔ آئندہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ کاٹ دوں گا، دفع ہو جاؤ۔ اشوان یہ بولتا ساحل کو دروازے کی طرف دھکا دے گیا۔ ساحل غصے سے کپڑے ٹھیک کرتا وہاں سے نکل گیا۔ اب اشوان کی قہر بھری نگاہ میرب پر گئی جو ڈری سہمی کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آتا اس کا ہاتھ مروڑ گیا۔ اس کے باس نہ رہنے پر تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ میرب کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ ایسی بات نہیں ہے، دھیمی آواز میں بولی، اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے تم دونوں کے بیچ ایک گہرا رشتہ جو ہے۔ اشوان کی آواز اب بھاری ہو گئی۔ میرب کو یہ بات بہت ہرٹ کر گئی۔ میری پرسنل اسسٹنٹ ہونا، چلو جاؤ میرے لیے ایک بلیک کافی لے کر آؤ۔ آنسو صاف کرتی وہ جانے لگی۔ کافی تم بنا کر لاؤ گی؟ میرب کو سمجھ نہیں آیا وہ خوش ہو یا اداس، کیونکہ آفس میں ایسے کام کرنے کے لیے کچن اسٹاف تھا۔ وہ اسے دیکھے گئی۔ جاؤ، خود پر نظریں مرکوز دیکھ وہ سرد آواز میں بولا تو میرب آگے بڑھ گئی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا تھا، تبھی میرب اندر آئی۔ تمیز نہیں سکھائی کسی نے؟ باس کے آفس میں دروازہ بجا کر آتے ہیں۔ میرب کو احساس ہوا رشتہ جو بھی ہو لیکن یہاں وہ ایک ورکر ہی تھی۔ سوری، اس نے آہستہ سے کہا اور کافی ٹیبل پر رکھنے لگی۔ تبھی اشوان کا ہاتھ گھوما اور کپ اس پر گرا۔ سچویشن ایسی بن گئی جیسے اس میں غلطی میرب کی ہو۔ وہ ترچھا مسکرایا لیکن پھر میرب کو دیکھ چہرے پر غصہ آ گیا۔ پاگل ہو گئی ہو، نظر نہیں آتا؟ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ وہ چلانے لگا۔ میرب ناسمجھی سے سب دیکھتی معذرت کرنے لگی۔ کافی ٹھیک جگہ رکھی تھی، اس کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، پھر بھی وہی معافی مانگنے لگی۔ تمہارے سوری کہنے سے یہ صاف ہو جائے گا؟ میری ضروری میٹنگ تھی یار۔ میرب کے آنسو گرنے لگے۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ کیونکہ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ اچھا، تو کیا جب بھی میں ڈانٹوں گا تم بچوں کی طرح رونے لگو گی؟ وہ چڑھ کر بولا تو میرب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں خوشی سے تو نہیں رو رہی، رونا آ رہا ہے تو رو رہی ہوں نا، وہ سلگ کر بولی۔ اشوان اس کے انداز پر حیران رہ گیا۔ صاف کرو اب اسے، حکم صادر ہوا۔ وہ ٹشو اٹھائے اس کی شرٹ صاف کرنے لگی۔ یہ اس طرح صاف ہوگی؟ وہ تپا ہوا بولا۔ نہیں، پانی سے۔ تو پانی کہاں ہے؟ اس کا دل کیا اپنا سر اس کے سر سے دے مارے۔ باتھ روم میں۔ تو کیا تم مجھے وہاں لے جاؤ گی یا میں؟ اس کی بات پر میرب سوچ میں پڑ گئی۔ وہ کیسے اسے اٹھا سکتی تھی؟ آپ ہی چل لیں، وہ سمجھی اشوان گود میں اٹھا کر لے جانے کی بات کر رہا ہے۔ تبھی وہ جھجک کر باتھ روم کی طرف اشارہ کرتی اسے چلنے کا بولی۔ اشوان بے اختیار لب دبائے مسکرا دیا اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ ارے آپ مجھے کیوں اٹھایا؟ نیچے اتاریں پلیز۔ اس کے تو ہوش ہی فنا ہو گئے، لیکن وہ اسے لیے واش روم آ گیا۔ چلو صاف کرو۔ واش بیسن کے پاس اتارتا وہ اسے آرڈر دے گیا۔ میرب تھوڑا سا پانی لیتی اس کی شرٹ صاف کرنے لگی، لیکن کافی کا داغ مٹنے کے بجائے اور پھیل گیا۔ میرب کی آنکھیں پھیل گئیں تو اس نے تھوک نکلا۔ وہیں اشوان مسکرا دیا۔ اس نے میرب کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے قریب کھینچ لیا۔ تم یہ کیسے کرو گی میں نہیں جانتا، لیکن مجھے یہ صاف چاہیے، وہ اپنی گہری آواز میں بولا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو شرٹ اتارنی ہوگی۔ اب میرب کے پسینے چھوٹنے لگے۔ تو پھر اتارو کپ کیک، وہ بہت آرام سے بولا۔ میرب جیسے غش کھانے لگی۔ جلدی کرو۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھ وہ سختی سے بولا تو میرب اچھل کر جلدی سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ میری طرف دیکھو۔ تبھی اس کی آواز میرب کے کان کے پاس ابھری۔ اس نے دھڑکتے دل سے نظریں اٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ہاتھ روکنے کو نہیں کہا۔ اس کی بات پر میرب کنفیوزڈ ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر نظریں جھکائے بٹن کھولنے لگی۔ کیا تم یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں کر سکتی؟ اب وہ منہ بنائے بولا۔ میرب معصومیت سے اسے دیکھنے لگی۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ اسے دیکھے یا شرٹ کے بٹن کھولے؟ اب مجھے شرٹ اتار کر دے دیں۔ شرٹ تم نے خراب کی ہے تو اتارو بھی تم۔ اس کی بات پر میرب نے پورا سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اس سے قد میں بہت اونچا تھا۔ میرب کے لیے اس کی شرٹ اتارنا بہت مشکل تھا۔ مجھ سے نہیں ہوگا، وہ رونی صورت بنائے بولی۔ تو پھر مجھے کس کرو۔ اب اشوان کی فرمائش پر میرب کی بتی گل ہو گئی۔ کیا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہم آفس میں ہیں، وہ ہکلائی۔ آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کس کرو، وہ لاپرواہی سے بولا۔ آج تک اس نے خواب میں بھی یہ سب کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اسے بہت شرم آنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں خود کر لوں گا، شرٹ صاف، تم سے کوئی امید ہی نہیں۔ اس کی ناراضگی دیکھ میرب نے ناک سکیڑ لی۔
ناراض مت ہو، میں کر رہی ہوں۔ کیا کر رہی ہو؟ وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کرنے کو۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں دیکھ وہ دلچسپی سے بولا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ میرب کی تو جان نکلنے لگی، کس بولنا تو دور، سوچ کر ہی وہ مرنے جیسی ہو گئی۔ کس؟ وہ اٹکتی ہوئی بولی۔ لیکن میں نے تو شرٹ صاف کرنے کو کہا تھا۔ ایشوان کی بات پر میرب کو چکر آنے لگے۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ کس کرنے کو، لیکن تم نے تو کر ہی نہیں رہی۔ اس کی نظریں میرب کے ہونٹوں پر تھی۔ رک جائے نا، کر رہی ہوں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ناراضگی سے بولتی وہ پیچھے ہٹ گئی۔ جب ایشوان نے دور جاتی میرب کو پھر سے کھینچ کر خود سے لگایا، کیونکہ میں بے صبر ہوں تمہارے لیے۔ اس کی بات سے میرب کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ اب آنکھیں نیچے اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھنے لگی۔ یہاں نہیں، یہاں۔ وہ گردن پیچھے کرتے اب اشارہ اپنے سینے کی طرف کرتا بولا۔ میرب کا دل کرنے لگا وہ ڈوب کر مر جائے۔ اب اس نے ایشوان کے سینے کی طرف دیکھا، جو اتنی چوڑی اور پھولی ہوئی تھی کہ میرب جیسی دو لڑکیاں بھی اس کی باہوں میں آسانی سے سما سکتی تھی۔ تم رہنے دو یار، جاؤ، تم سے نہیں۔ وہ منہ پھلائے خود ہی شرٹ اتارنے لگا۔ جب میرب نے اس کے ہاتھوں پر اپنے نازک ہاتھ رکھے، آنکھیں زور سے بند کیے، وہ گہرے سانس لیتی، اس کے سینے کی طرف چہرہ جھکاتی، اپنے ٹھنڈے نرم ہونٹ اس کے جلتے سینے پر آہستہ سے رکھ گئی۔ ایشوان کو ایک کرنٹ سا لگا۔ آج سے پہلے وہ بہت سی لڑکیوں کے ساتھ سویا تھا، اسے ایسا احساس پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل بھی دھڑکنے لگا۔ ایشوان کے ہاتھ میرب کی پیٹھ سے ہوتے اب اس کے بالوں پر آتے اسے پیچھے سے مٹھی میں جکڑ گئے۔ میرب پیچھے سے ہونے لگی، لیکن ایشوان اسے مزید قریب کرتے بولا، دوبارہ کرو۔ میرب کے بال اب اس کی گرفت میں تھے۔ وہ مخمور آنکھوں سے اسے دیکھتی ایک بار پھر اس کے سینے پر ہونٹ رکھ گئی۔ ایشوان کی گرفت مزید سخت ہوئی، اس کی آنکھیں بند ہوتی گردن پیچھے کی طرف جھک گئی۔ وہ اپنی دہکتی آواز میں بولا، پھر کرو۔ میرب نے ایک بار پھر ہونٹ اس کے سینے پر رکھے۔ جب ایشوان کے لب سے ایک آہ نکلی اور اس کی سانسیں تیز چلتی گہری ہونے لگی۔ میرب اب پیچھے نہیں ہوئی، وہ اس کے سینے کو لگاتار چوم رہی تھی، ادھر ادھر۔ ایشوان کو اپنی چٹانی سینے پر اس کے نرم لبوں کا لمس گدگدا رہا تھا۔ یہ احساس اس کے لیے بہت انوکھا اور خوبصورت تھا۔ ایشوان ایک دم سیدھا ہوا، اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ وہ اسے کمر سے پکڑ کر دیوار سے لگاتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ایک دوسرے کے دھڑکتے دل وہ سن اور محسوس کر سکتے تھے۔ وہ جیسے پاگل ہوتے ابھی اس کے ہونٹوں، تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ میرب کو ایک پل میں اس کا نرم اور پھر پتھر جیسا رویہ عجیب لگا۔ ہیلو، یہ کیا طریقہ ہے ایشوان؟ تم ساحل سے ایسے کیسے بات کر سکتے ہو؟ وہ بھائی ہے تمہارا۔ فون پر شازل تھے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میرا کوئی بھائی نہیں، مما نے صرف مجھے اور دعا کو پیدا کیا ہے۔ ایشوان، وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ شازل غصے سے بولے، ہاں لیکن میرا کوئی بھائی نہیں۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ساری پاور تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سب کو ذلیل کرو۔ تو ٹھیک ہے، پھر جانے دے، مجھے کیوں روک رکھا ہے؟ اس کی بات پر شازل مسکرائے، کیونکہ میں بھی تمہارا باپ ہوں۔ بولتے وہ فون رکھ گئے تو ایشوان بھی غصے سے فون کو گھورنے لگا۔ میرب ڈرتی ہوئی باہر آئی، اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جاؤ اپنا کام کرو۔ اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتا بولا، لیکن آپ کی شرٹ۔ وہ ہکلائی، اگر تم 1 منٹ میں نہیں گئی تو۔ ایشوان کی بات پر اس کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ تیزی سے جانے کو مڑی۔ روکو، اس کی آواز پر میرب نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایشوان حیران ہوا، نہیں میں نہیں رک سکتی، ورنہ آپ مجھے۔ نہیں، میں مرنا نہیں چاہتی، ابھی تو مجھے جینا ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ ایشوان ہلکا سا مسکرایا، پھر اپنی سخت آواز میں بولا، یہاں آؤ۔ اس کا بس چلتا تو وہ کب کا اسے مار چکا ہوتا، لیکن اس لڑکی پر اس کی ساری حیوانگی آ کر جیسے دم توڑ جاتی تھی۔ میرب آہستہ سے اس کے پاس چلی آئی۔ شرٹ کے بٹن بند کرو، وہ بولا تو میرب جلدی جلدی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ ایشوان اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی مہکتی خوشبو ایشوان کو پھر سے مسحور کرنے لگی۔ اس نے میرب کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور اپنے سینے پر رکھا۔ میرب تو اب گھبرا کر اسے دیکھتے کانپنے لگی۔ دونوں کے دل پھر ایک لے پر دھڑکنے لگے۔ میں جاؤں؟ وہ مری آواز میں بولتی ہاتھ کھینچ گئی۔ ایشوان نے کچھ نہیں کہا، بس آہستہ سے سر ہلایا۔
جس پر وہ جن کی طرح غائب ہو گئی۔ یہ لڑکی بہت بڑی جادو کرنی ہے، ایسے معصوم بنتی ہے جیسے کچھ پتا ہی نہیں۔ میں نے بھی تمہیں تمہارے جال میں نہ پھنسا دیا تو میرا نام نہیں۔ اب تک بہت سے لڑکوں کو معصومیت سے بیوقوف بنایا ہوگا، لیکن اس بار تمہارا پالا مجھ سے پڑا ہے کپ کیک۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ کام کرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور رات ہو گئی۔ سارا اسٹاف جا چکا تھا سوائے ان دو کے۔ میرب دروازہ کھولتی آہستہ سے بولی، سر میں آ جاؤں؟ ایشوان جو فون پر غصے میں کسی سے بات کر رہا تھا، میرب کو دیکھ جیسے سب بھول گیا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ کیونکہ آپ نے اجازت لے کر اندر آنے کو کہا تھا۔ اس کی معصومیت پر ایشوان کا دل دھڑکا۔ اور اگر میں اجازت نہ دوں تو میں یہیں کھڑی رہوں گی؟ وہ آنکھیں پٹ پٹائے بولی، اندر آؤ۔ اس نے فون بند کرتے کہا۔ وہ جیسے اندر آئی، ایشوان زور سے دھاڑا، گیٹ آؤٹ۔ اس کی آواز پر وہ سہم گئی، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ پلٹ کر دروازے تک گئی، تب ایشوان کی نرم آواز آئی، ادھر میرے پاس آؤ۔ اب میرب کے لب کپ کپائے۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ کبھی غصہ ہوتے ہیں، کبھی نرمی برتتے ہیں۔ وہ شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں دل بھر آیا۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ میرے قریب آؤ، پھر بتاتا ہوں۔ اس کی بات پر میرب کا دل پھر سے دھڑکا۔ اس کے پاس چلی آئی، یہاں بیٹھو۔ اپنی گود میں اشارہ کرتا وہ بولا تو میرب کی جان ہوا ہوئی۔ جی؟ وہ حیرت سے بولی، جب ایشوان نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کی پیاری سی صورت کو دیکھتے اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں ٹریس کرنے لگا۔ اس کے گال سے ہوتے اب ایشوان کی انگلیاں اس کے ہونٹوں کو چھو رہی تھیں۔ میرب کا دل پھر سے بے قابو ہونے لگا۔ ایک عجیب سا احساس تھا جو ایشوان کے قریب آنے پر اسے ہوتا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ گہری سانسیں لینے لگی۔ ایشوان نے اپنی اس کے لمس میں کھوئی تھی دھڑام سے نیچے گری۔ درد بھری آہ نکلی، لیکن ایشوان بے حصہ اسے دیکھے گیا۔ میرب اسے دیکھنے لگی۔ اسے درد کے ساتھ برا بھی لگ رہا تھا۔ میرب نے اٹھنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اگلے ہی پل وہ حیران رہ گئی جب وہ سر چہرے کے ساتھ کھڑا ہوتا دروازے کی طرف بڑھتا گیا۔ میرے ساتھ گھر چلنا ہے تو فوراً سے نیچے آ جاؤ، ورنہ اکیلی گھر جانا۔ میرب کچھ پل بیٹھتی اسے سوچتی رہی، پھر بہت مشکل سے کھڑی ہوتی وہ باہر آئی۔ گرنے سے اس کا پیر مڑ گیا تھا۔ لفٹ کی طرف آئی تو دیکھا لفٹ بند تھی۔ پیر میں درد کی وجہ سے وہ مجبوراً لفٹ تک آئی تھی۔ اب اسے سیڑھیوں سے نیچے جانا تھا۔ روتی دھوتی وہ بمشکل سے نیچے تک آئی۔ اس کی سانس پھولنے لگی، درد مزید بڑھ گیا، لیکن ایشوان کی ریس دیتی آواز پر وہ جلدی سے گاڑی کی طرف آئی تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میرب ایک پل کو حیران وہاں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ اس نے دیکھا میرب لنگڑا کر چل رہی ہے تو اس کے وجود کو وہ پریشان کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ میرب کا دل کیا وہ زمین پر بیٹھ کر چیخے چلائے۔ تبھی پیچھے سے اچانک ایک گاڑی اس کے بالکل پاس آ کر رکی۔ میرب نے دھڑکتے دل سے دیکھا وہ ایشوان تھا جو اس کی طرف کا دروازہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب اگر نہیں بیٹھی تو میں سچ میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس کی بات پر میرب جلدی سے بیٹھ گئی۔ ایشوان نے ترچھی نظر سے دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ تبھی میرب جو رو رہی تھی ایک دم تھم گئی، کیونکہ ایشوان نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ اسے روتی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اگلے ہی پل ایشوان نے اس کا ہاتھ اپنی تھائی پر رکھ لیا، جس سے میرب کی سانسوں میں طوفان برپا ہو گیا۔ نہ وہ ہاتھ ہٹا سکتی تھی، نہ اسے ہاتھ رکھا جا رہا تھا۔ ایک مشکل تھی جس میں وہ پھنس گئی تھی۔ بہت مشکل سے وہ سفر کٹا تو ایشوان گاڑی سے باہر نکلا۔ جانے لگا جب اسے میرب کی درد بھری آواز آئی۔ اب کیا ہوا؟ اس کے قریب آتا بولا جو گاڑی میں ہی بیٹھی تھی۔ میرے پیر میں درد ہے، آپ نے مجھے گرایا، پھر میری دوڑ لگائی، اس وجہ سے مجھ سے اب چلا ہی نہیں جا رہا، وہ معصومیت سے بولی۔ ایشوان کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ اس پر ہلکا سا جھکا۔ آخر ارادے کیا ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس کے بہکے انداز پر وہ گڑبڑائی۔ ایشوان تو اس کی معصومیت پر پگھل سا گیا اور اگلے ہی پل وہ اسے گود میں اٹھائے سیدھا ہوا۔ میرب کے نازک ہاتھ اس کی گردن پر کس گئے۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ خوش قسمتی سے اس وقت سب اپنے کمروں میں تھے۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر آتے اس نے زور سے میرب کو بیڈ پر گرایا۔ آئندہ اس غلط فہمی میں مت رہنا، میں تمہارے ناز برداریاں برداشت کروں گا۔ اس پر جھکتے ہوئے بولا، تو کیا آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ تو ایشوان سخت چٹان سے پھر موم بننے لگا۔
اس کی گرم سانسیں میرب کی گردن پر بکھرنے لگی۔ تبھی دروازہ بجا جہاں ملازمہ انہیں کھانے پر بلانے آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو میرب غائب تھی۔ وہ کھانے کے لیے نیچے آئے تو اسے لنگڑا کر چلتا دیکھ سب پریشان ہو گئے۔ تبھی ساحل بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کر بولا، میرب کیا ہوا تمہیں؟ اس کے انداز پر میرب گھبرا گئی۔ وہیں ایشوان تو جیسے اس کے میرب کو ہاتھ لگانے پر آگ لگ گئی۔ کچھ نہیں، بس پیر مڑ گیا، میں ٹھیک ہوں۔ جلدی سے ہاتھ پیچھے کرتی وہ کرسی پر بیٹھی اور سب کو دیکھنے لگی۔ ایشوان نے بھڑکتی آنکھوں سے ساحل کو دیکھا۔ سب کھانا کھانے لگے۔ ایشوان کھانا کھاتا غصے سے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی نظروں میں بار بار میرب اور ساحل کا وہ منظر گھومنے لگا۔ پھر وہ سگریٹ پر سگریٹ پینے لگا جب میرب اندر آئی۔ آپ ناراض ہیں کیا؟ وہ معصوم انداز میں بولی۔ ایشوان نے غصے سے گھور کر اسے دیکھا، پھر فون اٹھاتا ساحر سے بولا، انتظام کرو۔ یہ کہتا وہ اٹھ کر جانے لگا جب ایک پل کو اپنی جگہ رک گیا، کیونکہ میرب کے نازک ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھا۔ ایشو، آپ ناراض ہیں؟ اس کا نام لیتے میرب کا گلا سوکھتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی وہ اسے کیا پکارے، تبھی اس کے منہ سے ایشو نکلا۔ جب ایشوان لال آنکھوں سے اور سخت لہجے میں بولا، مجھے اس نام سے مت پکارو اور جاؤ جا کر ان کا ہاتھ پکڑو جن سے تم پیار کرتی ہو۔ تمہیں میری کیا فکر؟ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ باہر نکل گیا۔ میرب کو سب سمجھ آ گیا۔ ہمیشہ اس کی غلطی نہ ہو کر بھی اسے سزا ملتی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کب کے جہنم میں جاؤ، خود سے ہی تب کر کہتا وہ ایک گھونٹ میں تمام ڈرنک ختم کرتا۔ ہوٹل روم میں آیا۔ اس وقت وہ بہت غصے میں تھا۔ روم میں ایک خوبصورت لڑکی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایشوان کو دیکھ کر وہ مسکرائی اور اس کے پاس آئی۔ وہیں میرب کمرے میں لیٹی بے چین تھی۔ اسے ایشوان کی فکر ہو رہی تھی۔ اس کے غصے کو سوچتی وہ رو رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اسے سوچتی رہی اور آخر پھر نیند سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے اپنے وجود پر بھاری پن محسوس ہوا۔ وہ نیند میں کسمسائی تو اس نے پوری طرح میرب کو خود میں سما لیا۔ دونوں ہی گہری نیند میں تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ کمرے میں آیا تھا اور شاید نیند میں اس کے قریب آیا تھا۔ دونوں کے چہرے پر اس وقت گہرا سکون تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے خود کو ایشوان کے سینے سے لگے دیکھا۔ اسے اتنی زور سے خود میں سمیٹے ہوئے تھا کہ میرب ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میرب کی آنکھیں ایشوان کے سوئے ہوئے معصوم چہرے پر ٹک گئیں۔ آپ مجھے کتنا ڈانٹتے ہیں، میرے ساتھ غلط کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے اچھے لگتے ہیں۔ آہستہ سے بڑبڑاتی وہ اٹھنے کو ہوئی جب ایشوان نے اسے زور سے بھینچتے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر آ گیا تو میرب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کا مطلب وہ جاگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی شرارتی مسکراہٹ سب بیان کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ پھر سے کہو۔ وہ سرد مہری سے بولا، کچھ بھی نہیں۔ اس کا رنگ پیلا پڑنے لگا۔ وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ میں اسے اچھا لگتا ہوں۔ ایشوان نے آنکھیں گھمائیں۔ لگتا ہے آپ کو غلط سنائی دیا، میں تو گڈ مارننگ بول رہی تھی۔ اچھا، لیکن مجھے تو ابھی بھی سنائی دے رہا ہے۔ اس کی بات پر میرب پریشان ہو گئی۔ کیا سنائی دے رہا ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ وہ آنکھیں پٹ پٹائے معصومیت سے بولی تو ایشوان کا سر اس کے سینے کی طرف جھک گیا۔ وہ اسے سینے پر کان رکھتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تمہاری تیز دھڑکن جو میرا نام لے رہی ہے۔ میرب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھ گیا اور آنکھ مارتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ میرب کے دل پر ہاتھ رکھتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر میں دونوں تیار ہوئے، ناشتہ کرنے نیچے آئے۔ فلک اسے پیار کرتی سینے سے لگا گئی۔ وہ بھی ناشتہ کر ہی رہی تھی جب ایشوان اٹھ کر باہر نکل گیا۔ میرب بھاگی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی آواز سن کر ایشوان رک گیا۔ سرکس میں۔ ظاہر ہے، دوسری بیوی کے پاس تو جانے سے رہا، آفس جا رہا ہوں۔ تم آرام سے ناشتہ کرو اور گپے مارو مما کے ساتھ۔ اسے پتہ نہیں کیوں غصہ آنے لگا۔ لیکن میں بھی تمہارا ٹھیکہ نہیں لیا میں نے۔ اتنی بری طرح سے اسے جھٹکتا وہ گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ میرب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہیں ساحل کی گاڑی اس کے پاس آتی رکی۔ او میرب، میں بھی آفس جا رہا ہوں، آؤ۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، وہ آہستہ سے بولی۔ لیکن ساحل ضد کرنے لگا تو مجبوراً اسے گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ ساحل کی موجودگی میں میرب کچھ اچھا محسوس نہیں کرتی تھی۔ کل تک وہ اس کی بیوی بننے والی تھی، لیکن آج سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ ساحل سے اس کا سامنا کم سے کم ہی ہو، لیکن ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے وہ روبرو ہو ہی جاتے تھے۔
भले तुम मेरी ना हो सकी मीरब, लेकिन मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा। तुम कौन से मेरे खूनी भाई की बीवी हो। जानता हूँ वो इशवान तुमसे नफरत करता है। बीवी का हक देना तो दूर, वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं हूं ना, मैं तुम्हारा अधूरापन दूर करूंगा। साहिल उसे देख बेशर्मी से मन में बोला, जो इशवान के ख्यालों में गुम थी। वहीं इशवान लगातार बिलिंग से बाहर देख रहा था, जैसे उसे किसी का शिद्दत से इंतजार हो। तभी साहिल की गाड़ी अंदर आती नजर आई, जिसमें से मीरब उतर रही थी। इशवान के तासुरात ठंडे हो गए। उसने बेल बजाई। वो इमली थी जो मीरब के बाद सब कुछ हैंडल करती थी। वो अंदर आई। इशवान उसे सख्त नज़रों से देखता खड़ा हुआ और उसके पास आया। एमिली पीछे होती दीवार से जा लगी। ऑफिस की कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो इशवान जैसे हैंडसम, गुड लुक और अमीर लड़के पर मरती ना हो। वो ऐसा ख्वाब था जो कभी पूरा नहीं हो सकता था, लेकिन एमिली उसे अपनी तरफ आता देख अंदर से खुश हो रही थी। इशवान ने अब उसके अतराफ में अपने हाथ रखते देखने लगा। तभी दरवाज़ा खुला और मीरा अंदर आई। उन दोनों को इस तरह से देख जैसे उसका दिल धड़कना ही भूल गया। इशवान उसे देख सीधा हुआ तो एमिली भी फौरन से बाहर चली गई। मीरब बेयकीनी और नम आंखों से उसे देखने लगी। तुम कब आई? वो हल्की सांस लेता बोला, लेकिन मीरब के आंसू गिरने लगे। तुम फिर रोने लगी? क्या बात है, बात बात पर बच्चों की तरह रोने बैठ जाती हो। नफरत है मुझे तुम्हारे रोने से, वो चिढ़कर बोला। मीरब बिना कुछ कहे पलट गई। उसके जाते इशवान शैतानियत से मुस्कुराया। तुम मुझे चिंगारी लगाओ और मैं आग ना लगाऊं, ऐसा कैसे चलेगा कपकेक? बज़ाहिर एमिली के अब किसी भी लड़के के करीब आने से इशवान को उल्टी आने लगती थी। जब से मीरब उसकी ज़िंदगी में आई थी, वो किसी भी औरत के करीब आने पर उल्टियाँ करने लगता, जैसे वो कोई गंदा बदबूदार कचरा हो। ये बहुत अजीब था जो उसके साथ हो रहा था। उसे बहुत गुस्सा आने लगता, लेकिन जब मीरब उसके पास होती तो उसकी वही मखसूस खुशबू उसे बहकाने लगती थी। वो अपने होश खोता, खुद पर से सारे कंट्रोल खोने लगता था। अब भी वो उसे जलाने के लिए बड़ी मुश्किल से एमिली के करीब आया था। तुम्हारे करीब रहने से मैं इतना डिस्टर्ब होने लगा हूँ कि अपनी लाइफ जी ही नहीं पा रहा। तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती कपकेक। मैं अपनी ज़िंदगी पहले की तरह जीऊँगा। टेबल पर जोर से हाथ मारता वो जल रहा था। मीरब अपने केबिन में बैठी रो रही थी। आप कैसे किसी के करीब जा सकते हैं यशु? आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मैं अब नाराज़ हूँ, आपसे बात भी नहीं करूँगी। अपने होठों पर गिरते आंसू रगड़ती वो खुद से बोली। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। सारी ज़िंदगी वो मोहब्बतों के लिए तरसती आई थी, लेकिन इशवान की सूरत उसे जब मोहब्बत का एहसास हुआ तो वो जीने लगी थी। इसकी ज़िंदगी में रंग बिखरने लगे थे, फूल खिलने लगे थे, लेकिन जब वो इस तरह ज़ख्म देता तो वो तड़प जाती थी। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने जो देखा वो कोई गलत फहमी हो? ईशु तो बस उसके करीब खड़े थे, वो खुद से बोलने लगी। तभी कुछ सोचकर मुस्कुराती वो केबिन से बाहर निकली और उसके ऑफिस की तरफ बढ़ गई। वो आराम से बैठा काम कर रहा था जब दरवाज़ा खुला और मीरब को देख वो हैरान हुआ। अभी तो वो रो रही थी और अब वापस भी आ गई। मीरब चलती उसके पास आई और कान में पहनी बाली को हिलाने लगी। क्या हुआ, पागल हो गई हो? इशवान माथे पर बल डाले बोला। तभी उसके कान की बाली गिर गई और मुस्कुराने लगी। बुद्ध बनकर क्यों खड़ी हो, बोलो। वो बोला तो मीरब आंखों से नीचे की तरफ इशारा करने लगी। इशवान ने नीचे की तरफ देखा तो वहां उसकी बाली गिरी थी। अब वो उसकी तरफ नासमझी से देखने लगा। फिर बाली को देखता वो मीरब से बोला, मुझे बताओगी आई क्यों? ये उठाकर तुम्हें बाहर फेंकूं? उसके गुस्से से मीरब का चेहरा उतर गया। आपको इतना भी समझ नहीं आता दूसरों के पास जाते? आपको बहाना नहीं चाहिए, और मैं जो चाहती हूँ आप समझते ही नहीं। वो गोलमोल करती बोली। उसे सीधी बात करते शर्म आ रही थी। आखिर किस तरह से कह देती है कि वो उसे अपने पास, अपने करीब देखना चाहती है। इशवान आईब्रो उठाते उसे देखने लगा, फिर उठकर उस बाली के पास आता। वो बाली उठाकर देखने लगा। मीरब मुस्कुरा दी। अब वो कान को पकड़ती आंखें गोल गोल घुमाने लगी। ये तो बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें कर रही है। उफ, मैं पागल हो जाऊंगा, वो सोचने लगा। मैं इंतज़ार कर रही हूँ, वो बोली। तो इशवान गहरा सांस लेते उसके पास आया। उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। उसने हल्की सी गर्दन मोड़ ली। इशवान उस पर झुका और उसके लंबे पड़े सामने के बाल हटाए तो उसकी नज़र गोरी लंबी गर्दन पर गई जहां तिल था। उसके तिल फिर उसकी भीनी खुशबू में खोने लगा।
کیا ہوا، پہنائے نا، وہ ایک بار بولی تو عشوان کو ہوش آیا۔ وہ اسے بالی پہنانے لگا، لیکن جیسے جیسے اس کی انگلیاں اس کی گالوں اور گردن کو چھو رہی تھی ویسے ویسے دونوں کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اسے بالی پہنانے کے بعد اب عشوان کی انگلیاں سرسراتی ہوئیں اس کی گردن سے ہوتی کاندھے تک گئیں۔ وہ اس کی گردن پر گول گول انگلی گھمانے لگا تو میرب گہری سانسیں بھرنے لگی۔ عشوان بھی اختیار ہوتا جھکا اور اس کی گردن کے تل پر اپنے لب رکھ گیا۔ میرب اب سحر گئی۔ وہ جلدی سے گھومتی عشوان کی شرٹ میں اپنی مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کو بس دیکھ رہی تھیں۔ عشوان کی آنکھیں لال ہوتی بہکی سی بس میرب پر ٹکی تھی، تبھی وہ اسے کمر سے پکڑ کر قریب کرتا۔ میرب زور سے آنکھیں بند کیے بس کانپ رہی تھی۔ وہ اب گردن سے ہوتا نیچے کی طرف جھکنے لگا، تبھی اس کا فون بجا اور وہ ہوش میں آتا اس سے دور ہٹ گیا۔ میرب کو ایک پل کو لگا کہ خود کو وہاں سے غائب کرنے میں وہ کیبن میں آتی دھڑکتے دل کو قابو کرنے لگی۔ اپنی گردن پر دہکتا لمس محسوس کرتے ہوئے مسکرا دی۔ وہیں عشوان جب فون بند کرتا مڑا تو میرب غائب تھی۔ اس کے دماغ میں پھر سے میرب گھومنے لگی، جس طرح بھی وہ دونوں قریب آتے آگے بڑھنے لگے تھے۔ اسے سوچ عشوان کی دھڑکن تیز ہونے لگی، لیکن دل پر پھر دماغ حاوی ہوتا غصے سے کھولنے لگا۔ تم سمجھتی ہو اپنی معصومیت سے مجھے اپنے جال میں پھانس لو گی، لیکن تم بے وقوف ہو۔ عشوان تم سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ میں آتش ہوں جس کی زندگی میں محبت کی کوئی جگہ نہیں۔ اس وقت اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آپ نے سب کچھ عشوان کے نام کر دیا، سارا بزنس اور ساحل۔ فلک شازل کے پاس آتی بولی جب انہیں یہ بات پتہ چلی تو وہ پریشان ہو گئی۔ جس کا جو حق تھا اسے وہی ملا ہے، اور مجھے ساحل سے زیادہ عشوان پر بھروسہ ہے بزنس کے معاملے میں۔ تم پریشان نہ تو۔ شازل کی بات پر فلک چپ ہو گئی۔ میرا اپنے آفس کا دروازہ کھولا تو کمرہ پورا دھوئیں سے بھرا تھا۔ وہ اندر آتی کھانسنے لگی تھی۔ جب پتہ ہے برداشت نہیں ہوتا تو کیوں آئی؟ میرا اس کے سخت لہجے پر منہ بناتی بولی، جب آپ کو پتہ ہے مجھے اس سے پرابلم ہے تو آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس کی سرد نظریں خود پر اٹھتا دیکھ میرب کی نظریں جھک گئیں۔ تمہاری اتنی اوقات کہ عشوان ابریز خود کو تمہارے لیے بدل لے؟ اس کی بات پر میرب چونک گئی۔ آفس ٹائم ختم، جانا ہے تو جاؤ، نہیں تو انتظار کرو۔ بہت ہی بے رخی سے کہتا وہ پھر کام میں مصروف ہو گیا۔ میرب خاموشی سے اپنی جگہ پر آتی اس کا انتظار کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ پھر آتی دروازہ کھول کر اسے دیکھنے لگی جو کام کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ پھر اپنے کیبن میں چلی گئی۔ اب میرب بور ہوتی اپنا فون چلانے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی جہاں عشوان اپنے لیپ ٹاپ پر بیٹھا اس کے کیبن کی لائیو فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ فون پر کچھ کرتے اور پھر مسکراتا دیکھ اس کے نقوش تن گئے۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اسے دیکھ رہا تھا اور موبائل پر اتنا بیزی دیکھ عشوان کو جلن سے غصہ آنے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھتا باہر آیا اور اس کے کیبن کا دروازہ کھول اسے دیکھنے لگا، جو موبائل میں اتنی گم تھی کہ اسے احساس نہیں ہوا کہ عشوان کے آنے کا۔ اب عشوان کو غصہ بڑھنے لگا۔ اس نے زوردار آواز سے دروازہ بند کیا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ رہو بیزی جس کے ساتھ تمہارا دل کرے، یہ بولتے وہ غصے سے جل رہا تھا۔ وہیں میرب اب دروازہ کھولنے کی کوشش کر کر کے تھک گئی، جو کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب وہ ڈر کر رونے لگی، ایشو ایشو دروازہ کھولیں پلیز، یہ بند ہو گیا ہے۔ اسے آوازیں دیتی اب گہری سانسیں لینے لگی، کیونکہ اب آفس خالی ہونے کی وجہ سے وہاں کی تمام لائٹس آف کر دی گئی تھیں۔ اس کی سانس رکنے لگی، دم گھٹنے لگا، پسینے سے سارا جسم شرابور تھا۔ وہ دھڑام سے نیچے زمین پر گرتی ہوش کھو چکی تھی۔ وہیں عشوان سیدھا کلب آیا اور کاؤنٹر پر جاتا ڈرنک کرنے لگا۔ تبھی ایک لڑکی اس کے پاس آئی۔ عشوان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ مغرور انداز میں بیٹھا کسی ریاست کا ظالم شہزادہ لگ رہا تھا۔ ہائے، میرا نام بیلا ہے، وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے بولی، جسے عشوان نے پوری طرح اگنور کیا۔ لیکن مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، گیٹ لاسٹ۔ وہ بے رخی سے بولا تو بیلا مسکرا دی، لیکن مجھے ہے، تم جیسے خاص مرد آخر ملتے کہاں ہیں؟ وہ بے شرمی سے بولی۔ عشوان ایک آگ ہے، دیوانگی، جنون، جو تم جیسی عورتوں کے لیے نہیں، خاص کو خاص ہی ملتا ہے، سمجھی؟ بیلا اس کی ہاٹ باڈی کو دیکھ کر ہی پگھلنے لگی جب وہ اٹھ کر باہر جانے لگا۔ اچھا، اور اگر کسی عورت کے عشق میں تم گرفتار ہو گئے تو؟ اس کے لفظوں پر عشوان ٹھہر گیا۔ اگر ایسا ہوا تو میں خود کو
یہ بولتا وہ ایک دم چپ ہو گیا اور پھر اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ اول تو ایسا ہوگا نہیں کہ کوئی مجھے اپنی محبت کا اسیر کرے، لیکن جس دن مجھے محبت ہوئی اس دن آتش کو ختم کر دوں گا۔ وہ تصور میں میرب کو سوچتا خود سے بولتا۔ گاڑی تیز دوڑاتا گھر آ گیا۔ رات بہت ہو چکی تھی، سب سو رہے تھے۔ وہ کمرے میں آتا لائٹ جلا گیا تو دیکھا میرب نہیں تھی۔ یہ لڑکی ابھی تک نہیں آئی، کہیں آفس میں بیٹھی میرا انتظار تو نہیں کر رہی؟ پھاڑ میں جائے، مجھے کیا۔ اپنی شرٹ اتارتا وہ ڈھیلا ٹراؤزر پہنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ آج سکون کی نیند آئے گی۔ وہ آنکھیں بند کیے راحت کی سانس لیتا سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بار بار میرب کا خیال، اس کی معصوم صورت اس کی بند پلکوں کے پیچھے آتی اس کی پریشان کرنے لگا۔ وہ کروٹیں بدلنے لگا، نیند پھر بھی نہیں آ رہی تھی۔ ایک بے چینی سی تھی، کیا مصیبت ہے۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتا وہ بڑبڑایا اور غصے سے مکہ بیڈ پر مارا۔ دیکھتا ہوں آخر یہ ہے کہاں؟ ظاہر ہے آفس میں بیٹھی میرا اس وقت تک انتظار تو نہیں کر رہی ہوگی، کس مرد کے ساتھ رات رنگین کر رہی ہوگی۔ یہ بولتا وہ اس کی کیبن کا کیمرہ آن کر گیا۔ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ صاف نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے جو دیکھا وہ ایشوان کو جھٹکا دینے کو کافی تھا، کیونکہ وہ اس کی آواز بھی سن سکتا تھا جو ہلکی ہلکی مدد کے لیے کسی کو پکار رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھتا اپنی شرٹ پہن کر باہر کی طرف بھاگا۔ میرب ایسے تڑپ رہی تھی جیسے جل بن مچھلی۔ اسے بچپن سے سانس کا مسئلہ تھا، ایسی جگہ بند ہونا جہاں نہ ہوا کا گزر ہو نہ ہی روشنی، تو اس کا سانس بند ہونا تو لازم تھا۔ اس کا جسم بالکل مفلوج ہو گیا۔ وہ ایک دم ٹھنڈی ہوتی اب خاموش ہو چکی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایشوان فق چہرے کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہے کپ کیک اٹھو، اس کے گال تھپ تھپاتا ہوا بولا۔ اس کی حالت دیکھ ایشوان کی دھڑکن ایک پل کو رک گئی۔ اس نے جلدی سے میرب کو اٹھائے باہر لاتا گاڑی میں بیک سیٹ پر لٹا گیا۔ ایشوان نے گاڑی میں رکھی پانی کی بوتل سے کچھ پانی نکالا اور اس کے منہ پر ڈالا۔ تبھی میرب نے ہلکی آنکھ کھولتے اسے پمپ کا اشارہ کیا جو اس کے بیگ میں تھا۔ ایشوان اس کا بیگ ساتھ ہی لایا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے بیگ میں دیکھنے لگا جہاں اسے ایک پمپ ملا۔ یہ پہلا شوق تھا جو اسے لگا۔ میرب کو سانس کی پرابلم تھی۔ وہ جلدی سے اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے اس کے منہ پر پمپ رکھنے لگا، جس سے میرب کی جان میں جان آئی۔ آہستہ سے اس کے بالوں کو پیچھے کرتے وہ فکر مند نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جو گہری سانس لے رہی تھی۔ اب وہ کچھ بہتر لگتی اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن چہرہ بالکل زرد ہو چکا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوتا بولا، تم ٹھیک ہو کپ کیک؟ اس کے گیلے چہرے کو بڑی نرمی سے اپنے ہاتھوں کی پشت سے وہ صاف کرتا پوچھنے لگا۔ جب میرب اسے دیکھ بچوں کی طرح منہ بنائے رونے لگی۔ آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ اس پر ایشوان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کے چاند سے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتا وہ بے حد دل گرفتگی سے بولا، میں تمہیں اب کبھی نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتا اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے جوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ میرب کا سر اب بھاری ہونے لگا۔ وہ پیچھے کی طرف ہوتی سیٹ پر لیٹ گئی۔ ایشوان ایک دم پریشان ہوتا اس پر جھکا۔ ہی کپ کیک، کیا ہوا؟ اس کے ایک ایک نقوش کو قریب سے دیکھتا بولا۔ بےتابی ہی بےتابی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ایشو، میرب ہلکی سی آنکھ کھولتی بولی، لیکن ایشوان کو اب ہوش کہاں تھا۔ اس کی خوشبو، اس کا جادوئی لمس اب سحر جگانے لگا تھا، اور وہ ظاہر سا ہوتا جیسے سب بھولے اسے بس یکٹک دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ میرب جو آدھی ہوش میں تھی بمشکل آنکھوں کو کھولتی اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایشوان اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے بہت ہی محبت سے اس کے ہونٹوں پر اپنا قہر برسا رہا تھا۔ میرب کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرنے لگے۔ وہ نیموا آنکھوں سے اس انسان کو دیکھ رہی تھی جو اس کا ایشو تھا، جس سے وہ محبت کرنے لگی تھی۔ اب میرب بھی ہلکے سے اس کے ہونٹوں کو چومتی اسے جواب دینے لگی جو جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے رسپانس پر ایشوان اب دونوں کی سانسیں اب گہری ہونے لگی، تو ایشوان آہستہ سے اٹھتا اسے دیکھنے لگا جو تیز سانسیں لے رہی تھی۔ ڈم لائٹ میں نظر آتا اس کا خوبصورت چہرہ کسی حسین نظارے سے کم نہیں تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا سہلانے لگا۔ ایشوان ایک بار پھر پاگل سا ہوتا اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ جب میرب آہستہ سے بولی، ایشو،
مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ عشوان ایک دم اس پر سے ہٹتا گاڑی سے اتر کر دوسری سائڈ پر آیا۔ اس نے پوری گاڑی اچھے سے لاک کی، شیشے بند کرتے ہوئے اس کا سر اپنی گود میں رکھتے بیٹھ گیا۔ اب ٹھیک ہو؟ اس کے لمبے بالوں میں انگلیاں پھیرتا پوچھنے لگا۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی مغرور جلاد دن میں نظر آتا عشوان نہیں لگ رہا تھا۔ میرب اپنے نازک ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھے اس کے اور قریب ہوتی مسکرا دی۔ میرو، یہ پہلی بار تھا جب وہ اسے اس کے نام سے پکار رہا تھا۔ اس کے کان پر اپنے ہونٹ رکھتا وہ محبت سے لبریز لہجے میں بولا، تم آرام سے لیٹ جاؤ، میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں، ہم جلدی گھر پہنچ جائیں گے۔ ایشو نہیں، یہ بولتی وہ اب ہلکی سانس لے رہی تھی، شاید اس وقت وہ گہری نیند میں تھی۔ عشوان سیدھا ہوتا پریشانی سے اسے دیکھنے لگا، جو خود بہت تھکن محسوس کر رہا تھا اور اسے چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تبھی اپنے ایک ہاتھ سے اسے تھوڑا سا اوپر کرتا اسے خود میں سمیٹے وہ بھی آنکھیں بند کر گیا۔ کب اسے بھی نیند آ گئی اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ دونوں کی سانسوں کی سرسراہٹ پوری گاڑی میں سنائی دے رہی تھی۔ صبح کی کرن جب اس کے منہ پر پڑی تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا جہاں صبح ہو چکی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرا باپ بھی اس کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ پوری رات ایک ہی پوزیشن میں سونے کی وجہ سے دونوں کی باڈی اکڑ چکی تھی۔ تبھی میرب بھی درد سے کراہتی اٹھ بیٹھی۔ عشوان ایک نظر اسے دیکھتے ڈرائیونگ سیٹ پر آتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ وہ جیسے گھر آئے فلک انہیں ایک ساتھ دیکھ حیران رہ گئی۔ کیا ہوا میرب، تم ٹھیک ہو؟ کہاں تھے تم دونوں؟ مجھے لگا تم دونوں گھر دیر سے آئے ہو۔ عشوان تو کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرب وہیں کھڑی بولی، کچھ نہیں مما، میں اور ایشو بس باہر گھوم پھر رہے تھے۔ اس کے جواب پر فلک حیران ہوتی مسکرا دی۔ کیا بات ہے، تم نے اس پتھر پر ضرب لگا ہی دی۔ نکاح کے بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ انسان کو پوری طرح بدل دیتی ہے۔ وہ اسے سینے سے لگائے بولی تو میرب مسکرا دی۔ وہیں کمرے میں آتا عشوان اب آگ کا گولا بنا ہوا تھا۔ کہاں اسے نرم گرم بستر پر نیند نہیں آ رہی تھی اور کہاں وہ پوری رات گاڑی میں بیٹھے 5 منٹ میں سو گیا۔ اسے تو میرب سے نفرت تھی، اسے تو میرب کے مرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن کل اسے تکلیف میں دیکھ کر خود اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے سانس کا مسئلہ ہے یہ جان کر اسے کیوں درد ہو رہا تھا، اور پھر اس کا قریب آنا، وہ کیوں خود کو روک نہیں پاتا تھا، کیوں اس کے قریب آنے پر وہ خود پر کنٹرول کھو دیتا تھا۔ وہ عشوان جو ایک بار عورت کو استعمال کرنے پر دوبارہ منہ نہیں لگاتا تھا، آج وہ عورتوں سے گھن کھانے لگا تھا۔ اسے میرب کے بار بار قریب آنے کی طلب ہوتی، اس کے پاس آنے پر بہک جاتا۔ وہ غصے سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ تبھی میرب دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اس کے خطرناک تاثرات دیکھ کر وہ سہم گئی تھی۔ تبھی عشوان اس کے پاس آتے اسے کمر سے پکڑ کر قریب کرتا بولا، یہ جو معصومیت کا ڈرامہ کرتی ہو سمجھتی کیا ہو مجھے بیوقوف بنا لو گی؟ جادوگر ہو آخر ہو کیا تم؟ اس کے گالوں کو زور سے انگلیوں کے بیچ دبائے ہوئے تھا۔ میرب نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے اپنے گالوں میں بہت درد ہونے لگا۔ تبھی عشوان نے اسے چھوڑ دیا۔ عشوان یہ بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا دماغ اسے غصہ دلا رہا تھا۔ آپ کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ میری غلطی کیا ہے؟ اس کی نرم بولی سی آواز پر عشوان ایک پل اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہی معصومیت، یہی بھولی آواز، یہی شفاف آنکھیں، یہی ہر بار جادو چلاتی ہیں۔ کل سب تم نے جان بوجھ کر کیا، خود کو بند وہ سانس کا ڈرامہ۔ تم ہر دفعہ اپنی معصومیت سے مجھے بیوقوف بناتی ہو۔ اوہ گاڈ، تم کتنی شاطر لڑکی ہو۔ اس کی باتیں میرب کو کشمکش میں مبتلا کرنے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، دروازہ اندر سے بند ہو گیا تھا، میں نے آپ کو بہت آوازیں دی، پھر لائٹ چلی گئی، ایسا لگا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ آپ تو مجھے اپنے ساتھ لے جانے والے تھے، پھر مجھے اکیلا کیوں چھوڑ گئے تھے؟ میرب کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ عشوان کو سب سے زیادہ غصہ اس کے رونے پر ہی آتا تھا۔ وہ غصے سے وہاں سے جانے لگا، لیکن تبھی میرب آگے بڑھتی آہستہ سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ بچوں کی طرح ناراض ہونا بند کریں، جب دیکھو غصے سے بھرے رہتے ہیں، پھٹ جائیں گے۔ جانتی ہوں تھوڑی سی بیوقوف ہوں، مجھے جلدی باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ ساتھ ہوں گے تو میں کبھی غلطی نہیں کروں گی۔ اس کی بات پر عشوان حیران ہوا، پھر مشکل سے اپنے مسکراتے لب دبائے وہ غصے سے بولا، بار بار مجھ سے چپکنا بند کرو،
اسے کاندھوں سے پکڑ کر دور کرنے لگا تو میرب بازو پکڑے درد سے کرانے لگی۔ کیا ہوا؟ ایشوان ایک دم بولا۔ ارے میں کوئی ربڑ کی گڑیا تھوڑی ہوں جسے آپ یوں توڑ مروڑ دیں تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ ساری رات گاڑی میں ایک کروٹ سونے کی وجہ سے میرا ہاتھ درد کر رہا ہے۔ وہ بولی تو ایشوان اس کے چہرے کے قریب آتے بولا، اچھا تو یہ تکلیف میں نے دی ہے؟ بالکل، آپ کبھی باتوں سے تو کبھی جسمانی تکلیف دیتے رہتے ہیں، نئی بات کہیں۔ وہ بچوں کے سے انداز سے بولی، اچھا کتنی تکلیف دیتا ہوں؟ وہ اس کی کمر پر چونٹی کاٹتا بولا۔ میرب کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ اس کے ہاتھ دور کرنے لگی، لیکن ایشوان اب اس کی کمر پر گدگدی کرنے لگا جس سے اس کی کھلکھلاتی ہنسی کمرے میں گونجنے لگی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ لال سرخ ہوتی اپنا سر پیچھے کیے اس کے سینے پہ سر ٹکاتی سانس بحال کرنے لگی۔ ایشوان کے ہاتھ رک گئے تھے۔ بتایا نہیں میں کتنی تکلیف دیتا ہوں؟ وہ اب بھی شرارت سے اس کے کان کے پاس اپنی گرم سانسیں چھوڑتا بولا۔ میرب جلدی سے گھومی، ایشوان کے ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹے تھے۔ وہ پنجوں کے بل اٹھتی اس کی شرٹ ہٹاتی چوڑے سینے پر اپنے دانت کاٹ گئی۔ ایشوان کو ہلکا سا درد محسوس ہوا۔ اس نے میرب کی کمر کو زور سے دبایا لیکن وہ پھر بھی نہیں ہٹی۔ اس کے سینے پر گھڑی نما لال نشان چھوڑتی وہ پیچھے ہوئی۔ اتنا درد دیتے ہیں آپ؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ ایشوان جسے آج تک کبھی درد محسوس نہیں ہوا تھا، جو بڑی سے بڑی تکلیف کو بھی ایسے اگنور کرتا جیسے اس کے لیے کچھ اہم نہیں ہو، اس کی بھی سسکی نکل گئی۔ اب تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں کتنا درد ہوگا؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا تو میرب کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ اب اسے احساس ہوا کہ اس نے سوئے ہوئے شیر کو جگا کر کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، جب ایشوان نے ایک ہی ہاتھ سے اسے پکڑتے ہوئے اس کی کمر سینے سے لگائی۔ ایشو نہیں، پلیز چھوڑیں مجھے، وہ جھٹ پٹانے لگی، لیکن اس کے مضبوط پکڑ سے بھاگنا میرب جیسی نازک سی لڑکی کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کی گردن پر جھکتا گرم سانسوں کے درمیان بولا، ابھی کہاں، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ بولتا وہ اس کی گردن پر جھکا اور اپنے ہونٹ رکھتے اسے لو بائٹ دینے لگا۔ میرب نے آنکھیں زور سے بند کر لیں، اسے درد ہونے لگا۔ آہ ایشو، وہ درد سے چلائی تو ایشوان نے ہاتھ کمر سے ہٹاتے اس کے پیٹ پر رکھے اور اسے مزید خود میں بھینچ لیا۔ کچھ دیر بعد ایشوان نے اپنے ہونٹ ہٹائے تو وہ جلدی سے گھومتی اسے ناراض نظروں سے دیکھتی گردن پر ہاتھ رکھ گئی۔ اسے جلن کے ساتھ درد بھی ہو رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا۔ مزہ آیا کپ کیک؟ وہ کیا ہے نا، میں کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جیسا دوگی ویسا پاؤ گی، یہ بول کر وہ جانے لگا جب میرب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر بدلے میں آپ کو محبت دوں تو؟ اس کی بات سن کر ایشوان اسے دیکھتا رہ گیا۔